السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے مختصر طور پر ہم آج کے اس ویڈیو میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا نام علی بن عمر بن احمد بغدادی دارقطنی۔ دارقطن بغداد میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پیدا ہوئے، اس لیے دارقطنی کہا جاتا ہے۔ 306 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بغداد ہی میں ہوئی۔ کوفہ، بصرہ، واسط، یہ تمام گاؤں کی طرف آپ رحلت کر کے گئے اور علم کو حاصل کیا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جعفر بن فضل نامی ایک بہت بڑے عالم محدث ہمارے گاؤں تشریف لائے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں بھی جمع ہوا، لوگوں میں بھی شامل تھا۔ اس وقت جعفر بن فضل رحمہ اللہ کو میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، ایسی روایت بتاؤ جس میں 4 صحابہ ہیں اور اپنے صحابیوں سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، سائب بن یزید کی حدیث ہے، وہ حویتب بن عبد العزیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن سعدی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے میری بات کی تصدیق کی اور میری تکریم بھی کی، الحمدللہ۔ آپ کے اساتذہ کی اگر بات کریں تو آپ کے اساتذہ میں مشہور جن کا نام آتا ہے امام بغوی رحمہ اللہ، اسی طرح احمد بن صالح الحمدانی رحمہ اللہ، اور حافظ ابو محمد رحمہ اللہ، یہ نام آتے ہیں آپ کے اساتذہ میں جو مشہور نام ہیں۔ آپ کے تلامذہ کے چند نام جو مشہور آتے ہیں، ان میں سے محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، صعصع بن سلام رحمہ اللہ، ابو معاویہ ضریر رحمہ اللہ۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ چونکہ اپنے زمانے کے بڑے زبردست عالم تھے، تو آئیے آپ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں یہ معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں امام حاکم رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ کو علم حدیث میں مکمل مہارت حاصل تھی، اور علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم قراءت، نحو، فقہ، شعر، اس طرح کے تمام علوم میں بہت زبردست صلاحیت موجود تھی، اور آپ کا عقیدہ بھی بالکل درست تھا۔ یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے فنون میں اگر ماہر ہوتا ہے تو عقیدے کا کچھ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں نہ آئے کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی بڑے زبردست عقیدے والے تھے، اور علوم کے اعتبار سے بھی بڑے زبردست علم والے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے حافظ تھے، حدیث کو بہتوں سے سنا، ان کو جمع کیا، تصنیف کی، تالیف کی، اور بہترین طور پر مفید عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ نقد میں، تعلیل میں، نظر میں، ہر اعتبار سے قابل تحسین مانے گئے۔ اپنے زمانے کے آپ منفرد اور اعلیٰ شخصیت تھے۔ اسماء رجال کی بات کریں یا جرح و تعدیل کی بات کریں، دونوں چیزوں میں آپ اپنے زمانے کے امام تھے۔ روایت، درایت، ہر چیز میں واسع الاطلاع تھے۔ سبحان اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں امام ضریر رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ احادیث پر علی بن مدینی کی طرح ان کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا، موسیٰ بن ہارون کی طرح ان کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی طرح ان کے زمانے میں کسی نے کلام نہیں کیا۔
یعنی اپنے اپنے زمانوں کے یہ تین ماہر تھے امام ظریر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ کون کون؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ، موسیٰ بن ہارون اور امام دارقطنی رحمہ اللہ۔ عبد الرحمن سلمی یوں فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنے بعد اس دنیا میں معرفت حدیث میں کسی کو نہ چھوڑا، یعنی ان کے بعد کوئی آیا ہی نہیں ان کی طرح۔ آئیے اب آپ کی کتابوں کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور جو کتاب ہے کتاب السنن، اسی طرح العلل الواردہ فی الاحادیث النبویہ، اسی طرح المجتبی من السنن المأثور، اسی طرح المختلف والمؤتلف فی اسماء الرجال۔ کتاب کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ جرح و تعدیل میں بڑی زبردست کام آنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب الافراد سوالات الحاکم، یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اب آئیے ہم آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال 380 پر 5 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ ان شخصیت کو کتابوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ حوالے بھی موجود ہیں۔ آپ الوافی فی الوفیات کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1613 میں ان کا تذکرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شذرات الذہب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ جو امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 پر 6 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 340 پر 5، اعلام الفقہاء صفحہ نمبر 109۔